ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتی ہیں پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے، جس سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل علم دین ابھی سے نیت کر لیں کہ اس پروگرام میں اول تا آخر شرکت بھی کریں گے، اور جو اچھی باتیں ہوں گی، ویسے ساری اچھی باتیں ہوں گی، علم دین سیکھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں، اس پروگرام میں ہم سوال بھی کرتے ہیں آپ سے، اور آپ سوال کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھی باتیں بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، کلمے سنانا چاہیں وہ بھی سنا سکتے ہیں، حدیث پاک بھی سنا سکتے ہیں، درود پاک کی فضیلت بھی سنا سکتے ہیں، اور درود پاک بھی آپ سب جاگ رہے ہیں؟ کون کون جاگ رہا ہے؟ آپ سب کہاں ہیں؟ یہیں پر ہمارا اسلام پروگرام میں ہے۔ اچھا چلیں، تو آج کا سوال ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ آج کے سوال ہے، آپ سب نے سوال کا جواب بھی دینا ہے اور اچھی سی باتیں بھی کرنی ہے، ٹیمیں اور ٹیم بھی سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی پروگرام میں درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ تو آج بھی درود پاک پڑھیں گے، سارے مل کے پڑھیں گے۔ کون سا پڑھیں؟ صلی علی نبینا، چلے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں، اور دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں انشاءاللہ۔ سب سے پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ۔
اور پروگرام میں آپ سب نے حاضر رہنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ حاضر کیسے رہیں گے, ہم تو حاضر ہی ہیں. تو یعنی دماغی طور پہ بھی حاضر رہنا ہے. جو بات ہو اس کو آپ نے سمجھنا ہے, اس کا جواب دینا ہے, فل الرٹ رہنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے آسان. سوالات سے پہلے جو آپ سے سوال ہے وہ کر لیتا ہوں. سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ آج کا سوال ہے. اب ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوالات ہوں گے. رول کی اس طرح ہے کہ آپ کے پاس یہ چانس ہوگا کہ آپ آپشنز لے سکتے ہیں. کیا لے سکتے ہیں؟ آپشن لیے بغیر جواب درست دے دیا تو 2 پوائنٹ, آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ, آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. لیکن اگر کسی سے غلطی ہو جائے, مجھ سے غلطی ہو جائے یا آپ لوگوں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو ہمیں کسی پر ہنسنا بالکل بھی نہیں چاہیے اور ہنسنا بھی نہیں ہے, اور ہنسنا بھی نہیں ہے. اور ہو سکے تو پروگرام میں جب بھی بچے بیٹھے ہیں تو کچھ بھی منہ میں نہ رکھیں. ٹھیک ہے, ٹرافی بھی نہ ہو, چنگم وغیرہ کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ٹیم ہے. پہلے آپ سے سوال ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ 2 4 6 بچے ہیں, کم سے کم 3 بچوں کا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائی؟ آپشنز: بی بی ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ, بی بی سودا بنت زعمہ رضی اللہ تعالی عنہ, بی بی سودا بنت زعمہ رضی اللہ تعالی عنہ, بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی جواب نہیں دے گا؟ آپ ہی جواب دیں گے. چلیں دے دیں جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. بھی سوال ہے آپ سے. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں؟ ام المؤمنین بھی ہیں, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں؟ آپ بتائیں. آپ انہیں مائک دیں. نہیں انہیں مائک دیں. پھر معاویہ. کیا معاویہ؟ علی معاویہ. حضرت امیر معاویہ. پورا نام لیں. حضرت علی معاویہ. دوبارہ. حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. آپ کا جواب درست ہے. فرض کے علاوہ روزانہ کتنی رکعت پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا؟ فرض کے علاوہ روزانہ کتنی رکعت پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا؟ آپشنز: 11 رکعت, 12 رکعت یا 10 رکعت. 12 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 رکعت. نور محمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. اتنے دنوں کے بعد تشریف لائیں ماشاء اللہ. جی 12 رکعت. جی ہاں, سوال یہ بات تھا فرض کے علاوہ روزانہ کتنی رکعت پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا, اور جواب ہے 12 رکعت. کیا جواب ہے؟ یعنی ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے. پیارے بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ اللہ پاک کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ نفل کی 12 رکعتیں پڑھے گا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا.
4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد اور 4 مغرب کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 نماز فجر سے پہلے۔ پیارے بچوں، حدیث پاک میں ان رکعات کو نفل کہا گیا ہے اور یہ سنت موقدہ ہے اور یہ سنت موقدہ ہے۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو اواہ اور حلیم کا لقب عطا فرمایا گیا ہے؟ سوال ہے، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو اواہ اور حلیم کا لقب عطا فرمایا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں نبی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام۔ نیکسٹ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اواہ اور حلیم کہا گیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ یہ میں سوال ہے لیکن اس سے پہلے کچھ بتانا چاہوں گا۔ پیارے بچے، اواہ کے میننگ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت گر گرانے والا، اور حلیم کے معنی ہے بہت برداشت کرنے والا۔ حلیم کے کیا معنی ہے؟ بہت برداشت کرنے والا۔ یہ میں سوال ہے آپ سے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن خولہ، زمعہ یا ہند؟ ہند۔ ہند اولا اولا۔ خولہ خولہ ہے، حولہ نہیں، قولا خولہ۔ ان کو دے دن۔ ہیں، دن۔ ہنسنا نہیں ہے۔ خولہ، زمعہ یا ہند؟ ہند۔ ان ہند۔ ہند۔ ہند جواب درست ہے۔ بنیامین کس نبی علیہ السلام کے بھائی جان کا نام ہے؟ آپشنز حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ بتائیں گے کہ بنیامین کس نبی علیہ السلام کے بھائی جان کا نام ہے؟ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو کہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بنیامین کس نبی علیہ السلام کے بھائی جان کا نام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں حسنین بھائی؟ مائک میں 3۔ ٹیم بی کے 5۔ 2 نمبر کا فرق ہے۔ سوال ہوا ہے کڈس مدرسے کے ناظرین سے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ اس شہر کا نام بتانا ہے اور آپ اس شہر کی فضیلتیں بھی بتا سکتے ہیں۔ وہ شہر بڑا ہی مقدس شہر ہے اور وہاں جانے کے لیے ہر مسلمان تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک وہ شہر ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے اور اسی سال دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو اب تو اور آسان کر دیا میں نے، آپ سب جواب دے سکتے ہیں۔ اب کس سیگمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے؟ کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ کیلنڈر؟ لیٹر چلے کیلنڈر پہ ہی چلتے ہیں۔ پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر تو ٹیم بی سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں آپ، اپنا نام بتائیں گے۔ عبد الباسط۔ عبد الباسط بھی اپنا کام بتائیں گے۔ کیلنڈر سے ایکٹیویٹی نکالنی ہے۔ کیلنڈر میں سے آواز تو نکالنا، کیلنڈر میں سے سوال ڈھونڈ کے نکالنا ہے۔ سوال ڈھونڈ کے نکالنا، کیلنڈر میں سے جواب ڈھونڈ کے نکالنا، یہ آپ کا کام ہے؟ اچھا، یہ آپ کا کام ہے۔ کام سے مراد آپ کیا کرتے ہیں؟ اسکول پڑھتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں؟ مدرسہ پڑھتے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ کتنے پارے ہو گئے؟ 5۔ ماشاء اللہ۔ چلے بھائی، سوال بھی سورت کے متعلق ہی ہوگا آپ سے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک کی کس سورت کی 18 آیتیں نازل ہوئی؟
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں قرآن پاک کی کس سورت کی 18 آیتیں نازل ہوئیں؟ سورہ جمعہ ہے کیا، یا سورہ رحمان، یا سورہ ناس، یا سورہ یوسف، سورہ نحل؟ سورہ رعد، سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ جمعہ، سورہ رحمان، سورہ ناس، سورہ یوسف، سورہ نحل۔ دوبارہ ڈھونڈنا، شروع میں ہی تھا نا؟ یہ لیں۔ سورہ نور۔ سوال یہ ہوا تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں قرآن پاک کی کس سورت کی 18 آیتیں نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم اے سے حمزہ بھائی آ رہے ہیں، آ جائیں۔ جی کیا کرتے ہیں آپ؟ اسکول اسکول کون سی کلاس میں؟ 7 7 کلاس میں ہے، اچھا۔ چلے سوال یہ ہے کہ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں، یہ سوال ہے۔ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ اگر آپ تھوڑا اس طرف آ جائیں گے تو کیمرہ فوکس کر لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، یا حضرت زکریا علیہ السلام، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا حضرت آدم علیہ السلام، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ سب نے جواب دینا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، احمد مجتبی، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ اے رضا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ تشریف رکھیں ماشاء اللہ۔ ٹیم 20 ہے، آ جائیں عثمان بھائی۔ سوال ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں کون سا جنتی پھل کھلایا تھا؟ اسٹرابری، چیری، کیلا، آم، گاجر، کھجور، آڑو، انانس، املوک، نہیں، خربوزہ، آلو بخارا، لیمو، زیتون، بیڑی، انگور۔ سوال یہ ہوا تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں کون سا جنتی پھل کھلایا تھا؟ انگور۔ انگور۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی سے نہیں بلکہ ٹیم اے سے آ جائیں آپ۔ سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ ہاں اس میں ڈھونڈنا ہے، تو اس طرف آسے نا. حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. پکا سوچ لیں. آپشن تے سارے تھے آپ کے پاس؟ یہی ہے؟ جی پکی بات ہے؟ جی دیکھ لیں. چلیں پکڑیں. سوال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ حضرت عثمان غنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا جواب بالکل، بلکہ جواب میں بتاتا ہوں. مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب کیا ہے؟ اس طرح ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ 5. 4. اور ٹیم بی کے 8 نہیں 7. ٹیم بی کے 7. پیارے بچوں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق. آپ سب کو معلوم ہے نا؟ جی جی. تو سارے مل کے بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت بشر. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی. آواز سارے نکالے لیکن شور نہیں کریں. اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہر صحابی نبی جنتی. کوئی نعرہ لگائے گا؟ آپ لگائیں گے؟ چلے حمزہ بھائی کو مائک دیں، آپ تشریف رکھیں. جی محمد مصطفیٰ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی والا لگائیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی. جنتی جنتی حضرت صدیق بھی. جنتی جنتی عثمان غنی. جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی. عثمان غنی. جنتی جنتی. فاطمہ اور علی. جنتی جنتی. ہے حسن حسین بھی. جنتی جنتی. والدین نبی. جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی. ہے معاویہ بھی. اور ابو سفیان بھی. جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں اور کیڈس مندرجہ کے ناظرین، آپ لوگ تو سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام عبدالحبیب ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب مکہ مکرمہ دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیر. آپ نے پروگرام میں کال کی. اب آپ کا جواب درست ہے یا غلط ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اختتام پر معلوم ہو جائے گا. پیارے بچوں، ابھی تک فیضان میں کی بھی کال نہیں آئی نا؟ اور ایک دو بھائی اور بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں. ابراہیم بھائی کی بھی کال نہیں آئی. تو بھائی کہاں ہیں آپ لوگ؟ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اب تک اگلے سیگمنٹ کی طرف. ایک وہ بھی آتی ہے نا، من سے نواد سے بھی کال آتی ہے ہماری، اور چینیوٹ سے بھی 2-3 کالز آتی ہیں، وہ بھی نہیں آئی ہے نا جو ہماری ڈیلی کال آ رہی ہوتی ہے. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام. پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. کون کون تھک گیا ہے؟ چلے پیارے بچوں، سوال ہوں گے آپ لوگوں کو. آپ لوگ تو سوال ہوں گے لیکن اسکرین کے ذریعے آپ لوگوں سے سوال ہوں گے. تو آپ سب نے اسکرین کی طرف دیکھنا ہے اور ٹیم اے کو دکھایا جائے کہ ٹیم میں سے کیا سوال ہو رہا ہے. 10
minus 7. 10 minus 7 کتنے ہوتے ہیں؟ حمزہ بھائی بتا دیں. 3. پکی بات ہے. چلیں اسکرین کیا کہتی ہے؟ 3 ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب کوئی اچھی بات بتائیں. وطر کی رکعتیں. وطر کی رکعتیں یعنی وطر میں 3 رکعتیں ہیں. جی. جی ہاں ان کا جواب درست ہے. ٹیم بی کو سوال دکھایا جائے. 4 + 3 کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں مائک پہ بتانا بھیا. 7. 7. اسکرین کیا کہتی ہے؟ 7 ان کا جواب درست ہے. اچھا 7 کا ٹیبل تو سنا دیں. 7 کا ٹیبل سنا دیں گے؟ نہیں چلے 7 کا ٹیبل کون سنائے گا؟ چلیں عثمان بھائی کو مائک دے. 7 کا ٹیبل سنتا ہے. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 7 5 7 5 35, 7 6 7 6 42, 7 7 49, 7 8 65 66, 7 9 56 آئے گا نا. 56, 7 9 اور 7 9 63, 63, 63 صحیح ہے. 7 10 70. پکی بات ہے. 7 70 ہوتا ہے. جی. اچھا گھبرا کیوں رہے پھر آپ؟ یعنی بھائی عثمان بھائی کا جواب بھی درست ہو چکا ہے. چلے بھائی کوئی اچھی بات بتائیں 7 سے. بتائیں. نماز کے فرائض. جی ہاں نماز کے 7 فرائض ہیں. نماز کے آپ کا جواب درست ہے. یہ کس کو معلوم ہے کہ کون کون سے فرائض ہیں؟ بتائیں مائک میں. پہلا میں بتاتا ہوں تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، صحیح. سجدہ سجود. سجود، نہیں سجود. سجدہ سجود. سجود، قاعدہ اخیرہ. آخرہ، خروج بسنیہ. میں بتاتا ہوں پیارے بچوں. نماز کے 7 فرائض ہیں. نماز کے یاد کر لیں. تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، قیام، 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 قراءت، 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 رکوع، 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 سجدہ، 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 قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، خروج بسنعہ، خروج بسنعہ. کس کو یاد ہوگا؟ سنا مائک دیں. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ٹیم اے کو سوال دکھایا جائے. 6 + 6 کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں مائک پہ بتانا ہوتا ہے. 12. 12 کا ٹیبل بھی سنا دیں. 12 1 12 12 آتا 2. ہے نا؟ پکی بات ہے نا. آپ سب تو سوچے جب تک ہم دیکھتے ہیں جواب درست ہے یا نہیں. چلے بھائی جواب دکھائیں. 12 آپ کا جواب درست ہے. ہاں بھائی 12 کا آتا ہے ٹیبل آپ کا. شروع تو کر دیا تھا آپ نے. چلے 6 کا سنا دیں بس. 12 کا بھائی 12 کا اور کسی کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے. سننا ہے آپ نے. صحیح ہے. چلیں بھائی. 12 1 12 12 2 24 23 36 24 48 25 60 26 72 12 7 12 7 84 12 12 8 12 8 96 12 12 9 1 8 1 8 112 ہاں 100 108 1 8 1
108 آئے گا. 108. 12 10 دا 120. کیا بات ہے شایان بھائی آپ کی, آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اب 12 سے کوئی اچھی بات بتائیں بھائی, 12 سے اچھی بات آپ بتائیں گے. چلیں دیں ان کو مائک دیں, نور محمد بھائی کو. سیدھے ہاتھ سے مائک دیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, اچھی بات بتائیں آپ نے کہا نا بتاؤں گا. چلے کوئی بات نہیں, انہیں مائک دیں, انہیں حمزہ بھائی کو. 12ویں شریف. ہاں 12ویں شریف. 12ویں شریف, آپ کا جواب درست ہے. لیکن ہماری مراد جو آپ کو پڑھایا گیا تھا وہ ہے ظہر کی 12 رکعت, وہ ہے ظہر کی 12 رکعتیں. ٹیم بی کو سوال دکھایا جائے. 10 + 6 10 - 6 10 - 6 حسنین بھائی. 4 اسکرین کیا کہتی ہے؟ جی ہاں 4. ان کا جواب درست ہے, ان کا جواب درست ہے. 4 سے کوئی اچھی بات آپ بتائیں. وضو کے 4 فرائض. وضو کے 4 فرائض ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہماری مراد یہاں کچھ اور ہے. جو آپ کو پڑھایا گیا تھا لفظ اللہ میں حروف الف لام لام اور ہے, کیا بن گیا؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام بن گیا نا, اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لفظ بن گیا, نام بن گیا. صحیح ہے, پتہ چل گیا؟ چلے بھائی, اگر آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہو جو کوئی بھی ٹیبل سنائے لیکن ایک سانس میں, یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے بچے بولے کہ میں نا 2 کا ٹیبل سنا دوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلے ویسے آج تک میں ٹیبل بہت سارے سن لیے نا, تو فائنڈ دا مسنگ لیٹر کی طرف چلیں. آپ سنائیں گے؟ اچھا آپ کو سنانا ہے, چلیں آپ سے سن لیں گے. ٹھیک ہے, جب تک کچھ کال کو شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فیضان ہے, میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. آپ کس سوال کا جواب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ پاک میں ہوئی. جزاک اللہ خیر. آمین. فیضان بھی کوئی آپ نے سوال نہیں کیا, نہ کوئی شعر پوچھا, ایسا تو نہیں کرے, آپ ناراض ہو گئے ہم سے نہیں نا, تو آپ پھر سوال وغیرہ کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ. چلیں بھائی, اب کس سیگمنٹ کی طرف بڑھیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک میں ہے, مائک میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹیبل ٹیبل سنائیں گے. کون سا؟ 2 کا. 2 کا. چلیں سنا دیں. 2 1 2 2 2 4. آپ تو وہاں نظر بھی نہیں آ رہے, یہاں آ جائیں. وہاں تو نظر ہی نہیں آ رہے, آپ ادھر آ جائیں, ادھر کھڑے ہو کے سنیں, ادھر آ جائیں. ماشاء اللہ جبے میں تو بہت پیارے لگ رہے ہیں, ادھر کھڑے ہو جائیں اور ادھر کے سنیں. 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20. 2 10 20. لیکن آپ نے 16 کو 60 کر دیا تھا اور 14 کو 40 کر دیا تھا. 14 اور 16 صحیح ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھا, ماشاء اللہ. پیارے بچے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام. پیارے بچوں, سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ حسنین بھائی آ جائیں. اس میں بھی بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی ہم نے ہنسنا نہیں ہے. کیا پتہ مجھ سے غلطی ہو جائے, کیا پتہ آپ لوگوں سے غلطی ہو جائے. چلیں بھائی, FAISTA کچھ درمیان میں چیزیں نہیں ہیں, یعنی الفابیٹ نہیں ہے. FARISHTA کیا بن گیا؟ مائک لے کر ہے. فرشتہ. فرشتہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے نا. باتیں جو بچے کر رہے ہیں وہ باتیں کہاں جا رہے ہیں؟ حسین بھی سن کے تو جائیں. پیارے بچے, دعا بہت پیاری عبادت ہے. اللہ پاک سے خوشی غمی ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے. جب اللہ پاک دینے میں کمی نہیں فرماتا تو بندے مانگنے میں کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟
اپنے لیے دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کی برکت تو ہے، لیکن مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی کسی غیر موجود شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے اور تیرے لیے بھی اس طرح کی دعا ہو، یعنی اللہ پاک تمہارے لیے بھی وہ دعا قبول کرے جو تم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کی۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، حدیث پاک میں ہے جب کوئی کسی غیر موجود شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کی دعا ہو، یعنی اللہ پاک تمہارے لیے بھی وہ دعا قبول کرے جو تم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کی۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آیا؟ بس ایسے ہی سمجھ آیا؟ کچھ آیا نا سمجھ؟ چلیں بھائی ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ ٹیم بی سے آپ آئیں گے، چلیں آ جائیں۔ SHBT اسے یاد کر کے ہیں، SOHBAT لگ نہیں رہا نا؟ لگ گیا؟ کیا بن گیا؟ پڑھنا نہیں آتا۔ تو پتا کیسے چلا؟ ہاں سوت کس سے پتا؟ اسی نے نہیں۔ ادھر پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کو؟ ہاں کیا ہوا؟ ہلکی آواز میں انہوں نے بتایا؟ ہاں چلیں کوئی بات نہیں، آپ تو چھوٹے ہیں نا۔ یہ کہ یہ آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ آئے ہیں، ادھر تو آئے۔ یہ کہ انہوں نے کوشش کی نا، انہوں نے یاد کر لیا ہوگا، کوشش کی آ کے انہوں نے یہ کیا تو ان کو پڑھنا بھی آ جائے گا، صحیح ہے؟ تو ہمیں ایسا نہیں کہ جو چیز آتی نہیں ہے وہ کرنی نہیں ہے، جو اچھی چیزیں ہیں اگر آتی نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ میں آ جائے، صحیح ہے پیارے بچوں؟ پیارے بچوں، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نیک صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کیا بن گیا؟ صحبت نا۔ گناہ چھوڑنے ہیں، نیکیاں کرنی ہے تو اس کے لیے اچھی صحبت ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے پھر اسے چارج کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہمیں نیکیوں کے راستے پر جمے رہنے کے لیے بار بار چارج ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار چارج ہونے کی جو ہمیں نیک صحبت سے حاصل ہوگی۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کیجیے، مدنی مذاکرے دیکھیے اور دعوت اسلامی کے دوسرے دینی کاموں میں بھی حصہ ملائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے نیکیوں پر استقامت ملے گی، کیونکہ جو اچھی صحبت ملتی ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہی ملتی ہے، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی، ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں۔ JANAI درمیان میں 2 الفابیٹ نہیں ہے، نکالنا یہاں سے، ہاں وہاں سے نہیں نکالنا۔ JANN بھیا وہ تو وہاں بلے لگا رکھا، چلے لیکن دوبارہ غلط کر دیا آپ نے۔ آئی یہاں پر بلے لگا ہوا تھا نا، وہ اس کو نہیں چھیڑنا ہوتا ہمیں، بلکہ یہاں سے الفابیٹ ہوتے ہیں اس کو لگانا ہوتا ہے۔ اس کو میں یہاں دوبارہ لگا دیتا ہوں، چلیں اب کچھ اور کریں۔ JANNA، یہ آپ نے آئی لگا دیا ہے، یہاں آئی آئے گا، جی کیا بنے گا پھر؟ جانا ہی ٹی لگے گا۔ نہیں، کیا آئے گا؟ اس کو یہاں نہیں لگانا بھیا، ادھر لگا دیں۔ او بھائی 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 بھائی، کہاں سے نکالا؟ یہاں سے کیوں نکالا؟ چلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں ٹی یہاں پہ، میری بات سنیں، دیکھیں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، دیکھیں ٹی یہاں پر بھی ہے، اس الفابیٹ کو ہمیں چھیڑنا ہے، وہاں ہمیں کسی کو بھی نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ لیں، اب بتائیں۔ جنت۔ جنت۔ پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پاک بیویاں جنتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھے صرف جنتی عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا، تو جس سے بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ جنتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جنتی سو جائے نبی، جنتی جنتی یہ جنت نہیں بلکہ جنتی ہے۔ کیا ہے؟ جنتی جنتی۔ آپ نے جنت کہا تھا؟ چلو کوئی بات نہیں۔ ٹیم بی سے آپ آ جائیں۔ این ایم اے، این اے، این اے ایم اے زیڈ، کیا بن گیا؟ نماز بن گیا۔ کیا بن گیا؟ نماز یہ لے مائک، کیا بن گیا؟ نماز نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے نماز، دین کا ستون پیارے بچوں اللہ پاک نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی اس میں سستی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جس عبادت کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ نماز سے ہر مسلمان کو ایسی محبت ہونی چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، آمین۔ یعنی آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ سارے مل کے کہہ دیں آج آپ لوگ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں بھائی۔ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا سنیں۔ ہمارا اسلام پیارے بچوں اور کڈس مدی جگن حاضرین، سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعا۔ تو کون سی دعا سنا رہے ہیں؟ یہ لے مائک، یہ تو میں بتاؤں گا نا کون سی دعا سنائیں گے یا آپ لوگ خود بتائیں گے؟ میں بتاؤں گا نا۔ سوال، بلکہ سوال تو نہیں ہے، آج ہم 2 دعائیں یاد کریں گے، کوشش کریں گے 2 دعائیں ہو جائیں، ورنہ 1 دعا تو ہو ہی چاہیے۔ ایک ہے حافظہ مضبوط کرنے کی دعا، کیا ہے؟ آئے پڑھتے ہیں، پہلے میں پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ سے پڑھیں گے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب ہم سارے مل کے پڑھتے ہیں اللہم افتح، اللہم افتح، اللہم افتح، اللہم افتح، سارے مل کے پڑھیں اللہم افتح علینا علینا، اللہم افتح علینا، اللہم افتح علینا حکمتک 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 وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحنی رحمتک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ماشاء اللہ، یعنی کچھ بچوں کو یاد ہو گئی۔ چلے نیکسٹ۔ جب مرغ کی اذان سن کر پڑھنے کی دعا، ٹھیک ہے، جب مرغ اذان دی تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم 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 انی 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 اللہم انی اللہم انی اللہم انی اسألک اسألک من فضلک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک۔ آج ہم نے 2 دعائیں یاد کی، حافظہ مضبوط کرنے کی دعا اور جب مرغ اذان دے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا یاد کی۔ آج کا سوال تھا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی تھی؟ اور جواب ہے مکہ شریف میں۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے۔ جنہوں نے پروگرام دیکھا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔
اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.